یہ جیو تو شیروں کی زندگی جیو۔ اور میرے علاقے کے شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ بزدلوں کی طرح گھٹ گھٹ کر کے لمبا جینے سے بہتر ہے علل اعلان 1 دن جی کر کے چلے جائیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ آپ کو ڈر کس بات کا؟ آپ مجرم قوم سے ہیں؟ آپ چور قوم سے ہیں؟ آپ کا کیا خوف ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کیا قرآن جھوٹا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی ہے؟ میرے نبی پاک کے اخلاق میں کوئی کمی ہے؟ سب کچھ تمہارے پاس اچھا ہے، تو پھر ڈرنا اور سہمنا کیا؟ میرے عزیزو، آپ سب اگر اس بات کا انتظار کرتے رہیں، جیسے کہتے حالات بہت برے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، ایک بات یاد رکھو، جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ پوری ٹریفک خالی ہو تب میں ڈرائیونگ سیکھوں گا، تو پھر وہ بوڑھا ویسے ہی ہو جائے گا۔ ہاں، گاڑی چلانا سیکھنا ہے تو ٹریفک میں آؤ، آپ کو اسی میں سیکھنا پڑے گا۔ ادھر ادھر کے اڑے تیڑے آتے ہی رہیں گے، ان کے بیچ میں ہی تم ڈرائیور بن سکتے ہو۔ چلنا سیکھو، اور انہی حالات سے گزر کر کے نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت کے ساتھ تمہیں جمع فرمائے گا۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو گھر میں بیٹھ کر کے مانگ رہی ہے کہ مدد آ جائے، مدد آ جائے۔ اگر ایسی مدد آتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر بدر تک نہیں جاتے، وہ مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اللہ مشرکین کو ویسے ہی ہلاک کر دیتا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ہاتھ اٹھا دیتے، احد کے سارے مشرکین ویسے ہی مر جاتے۔ میرے نبی اپنے گھر سے نکلے، صحابہ اپنے گھر سے نکلے، میدانوں میں آئے اور اپنی طاقت و قوت کا استعمال کیا، اس لیے کہ یہ امت کو بتانے کے لیے کہ امت کا مزاج ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی مصیبت آئی، فاتحہ دلایا، دعا کیا، اللہ اس کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں اور اس کو ایسا ہو جائے، اس کو ایسا ہو جائے، چادر اوڑھ کے سو گیا۔ میرے عزیزو، یہ مجاہدین کی زندگی نہیں ہے۔ مجاہدین کی زندگی یہ نہیں ہوتی، مومنین کی زندگی بھی یہ نہیں ہوتی، بلکہ مومنین کی زندگی یہ ہے جب تک اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، حق بات کا اعلان کر کے جاؤ۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہو تو کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ایک بار صرف اگر امام حسین سمجھوتا کر لیتے تو ان کا پورا خاندان بچ گیا ہوتا۔ ان کا خاندان بچنا کیا، مدینے کی گورنری مل جاتی، بہت بڑی وزارت مل جاتی، لیکن حسین اعظم کا مزاج یہ تھا، نہیں، جب کفر و شرک یا فسق و فجور چھا رہا ہو اس وقت سمجھوتے نہیں کیے جاتے، اس وقت میدان میں نکل کر حق بات کا اعلان کیا جاتا ہے، چاہے گردن بھی چلی جائے۔ حسین کا یہ مزاج ہے، ہم یہی اعلان کرنا چاہتے ہیں، اگر گردن چلی بھی جاتی ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم پروانے ہیں اور شمع کے اطراف مٹنا ہی پروانے کا کام ہے۔ شمع کے ارد گرد مٹ جانا ہی پروانے کا کام ہے، اور ختم ہونے سے کسی کے اسلام ختم نہیں ہوتا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بس میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آپ جس طریقہ کار کو جو نوجوانوں نے آج پکڑ رکھا ہے اس سے توبہ کر لیں۔ یہ نشہ کا ماحول، یہ خرابیوں کا ماحول، یہ جو دور دورہ چل پڑا ہے، اے نوجوانوں، یہ تمہاری زندگی کو سیب نہیں دیتا۔ یہ شیوا امت مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ قرآن میں جس امت کو اللہ نے خیر امت کہا ہے، سب سے بہترین امت، کیا وہ بہترین امت آج نشہ کے اڈوں پر بیٹھ سکتی ہے؟ کیا وہ بہترین امت تاش کے پتوں پہ اپنی زندگی گزارے؟ کیا وہ بہترین امت رات بھر یہ سارے سوشل میڈیا پر اپنا وقت برباد کرے؟ یہ خیر امت کا لقب اللہ نے تمہیں قرآن میں عطا کیا، اس کا پاس و لحاظ تو رکھو۔ اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا محفوظ رکھا، اتنا محفوظ رکھا، قسم رب ذوالجلال کی میں آپ کو بتاؤں، ابھی بھی ہم جمعہ پڑھیں گے، آپ کی پیشانیاں سجدے میں جاتی، سب کی پیشانیاں سجدے میں جاتی۔ ایک بات کا خیال رکھنا، انسان کو زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ وہ رزق کی ہے، کھانے کی ہے۔ کھانا کھائے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا۔ مال نہ ہو، کپڑے نہ ہو تو بھی جی لے گا، گھر نہ ہو تو بھی جی لے گا، کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کھانا تو اس کے لیے، یہ تو پیٹرول ہے، بغیر اس کے انجن چلے کیسے؟ لیکن آپ نے کبھی محسوس کیا، بکری کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا، آپ نے بیل کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا،
भैंस को भी खाते देखा, ऊंट को भी देखा होगा, जिसको भी देखा होगा। जानवरों में अक्सर व बेशतर, अक्सर हत्ता कि शेर को ही ले लो, वो जब भी खाते हैं तो चाट के खाते हैं जमीन पर। खाना कुछ भी डालो आप, चारा, बकरी सर झुका कर खाएगी, बैल सर झुका कर खाएगा, भैंस सर झुका कर खाएगी। लेकिन कुर्बान जाओ रब तबारक व तआला की इस अता पर कि अल्लाह ने तुम्हारा सर रिज्क के सामने भी झुकने नहीं दिया। क्यों? जो सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी जिंदगी में वो रिज्क है। रब ताला ने हाथ दिए, उठाओ और खाओ, इसलिए कि पेशानी उस रिज्क के सामने नहीं झुकनी है, रज़्ज़ाक़ के सामने झुकाना है। रज़्ज़ाक़ के सामने झुकाना है। इस पेशानी को अल्लाह ने इतना महफूज रखा है, इतना महफूज कि हम अपनी सबसे ज्यादा जरूरतमंद चीज पर भी नहीं झुकते। ना हम औलिया के सामने झुकते हैं, ना हम रसूलों के सामने, नबियों के सामने, किसी के सामने सर झुकाने की इजाजत नहीं है। सजदा करना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की। यह हमारी शरीयत है कि नहीं है? सजदा किसी के लिए नहीं जायज। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, अगर सजदा अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज होता तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले अपने नबी को सजदा करने का हुक्म देता। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम रसूलुल्लाह का है। ये पेशानी इतनी महफूज अल्लाह ने रखी, खालिस अपने लिए बनाया, अपने लिए बनाया। आज उस पेशानी का हम कहां कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके किसके सामने झुक गए। इसीलिए मेरे अजीजों, अगर तुम दुनिया के सामने झुकते रहोगे, जलील होते ही रहोगे, जलील होते ही रहोगे, और एक जगह नहीं, 1000 जगह झुकना पड़ेगा, 1000 जगह। और इकबाल इसी को कहता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू भारी समझता है, अरे 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक बार यहां जो झुक गया, अल्लाह उसको दूसरी जगह झुकने नहीं देता। तुम्हारी पेशानियों को महफूज रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रैक्टिकल देखा भी है ये सारी चीजें कि अल्लाह उसके रसूल के लिए जो मजबूती से खड़ा होता है, अल्लाह हालात उसके लिए वैसी ही मुनासिब फरमा देता है। हमने अपने सफर में देखे, कैसे कैसों को देखा है। हम लोग ये सोचते होंगे वहां ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, बहुत कुछ बातें अफवाहें उड़ती रहती हैं, लेकिन हमने जो देखा है अच्छे अच्छों के दिलों को नरम होते हुए भी देखा है। हम खड़े हैं तो कुछ लोगों को ताजीम करते हुए भी देखा है। 9-9 घंटे का सफर किया, और वो भी डिपार्टमेंट के सारे लोग बंदूक ताने हुए, हथकड़ियां बांधे हुए, सारे ऐसे भी सफर किए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह बनाकर आपके सामने अर्ज करता हूं, जब नमाज का वक्त आता, मगरिब हो जाए, इशा हो जाए, उस भरी गाड़ी में भी अगर मैं कहता मुझे नमाज पढ़ना है, सारे रोक लेते और हमारी नमाज भी पढ़ा देते थे। हमारा अपना कोई नहीं था, कोई नहीं था। वो गन ताने हुए लोग भी हमें हमारी चादर पर नमाज पढ़ने की इजाजत देते थे और नमाज पढ़ लेते थे। कई मर्तबा गाड़ी को रुकाया गया, वहां नमाजें अदा हुई। मैं ये अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, इस बात के लिए कह रहा हूं कि रब के सामने जो झुकता है, अल्लाह दूसरों के सामने झुकने से बचा लेता है, और रास्ते उसके लिए अल्लाह हमवार फरमाता है। तुम बहाने करते रहोगे, 1000 बहाने आते रहेंगे। एक बार अल्लाह की बारगाह में अपने आप को सुपुर्द करके तो देखो, अगर दुनिया एक दरवाजा बंद करती है, मौला 70 दरवाजे खोल देता है। रब तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वैसे ये जलसा नहीं था, ये जुमा है, लेकिन बहरहाल